السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا پورا ویک اچھا گزرا ہوگا۔ آج سب سے پہلے تو میں فرائیڈے کے حوالے سے ہی ایک ریمائنڈر دوں گی، کیونکہ جمعے کا دن جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے، ایک اجتماعی عبادت کا دن ہوتا ہے، تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس کو باقی دنوں سے ڈفرینٹ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ بس تم کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو اس دن، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس دن کا خاص اہتمام کرنا ہے، سنتوں کو فالو کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ کہف کی ریسیٹیشن کرنا، جمعے کی جو نماز ہے اس کے لیے پہلے مسجد جائیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، غسل کرنا، سو یہ ساری جمعے کی سنتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ ساری سنتوں کو فالو کر سکیں۔ اوکے، سو آج کی آیات کی تفسیر پہ جانے سے پہلے میں ایک اور حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ بخاری میں بھی آتی ہے، مسلم میں بھی آتی ہے، حضرت انس ابن مالک نے اس کو نریٹ کیا ہے۔ آن اے سائڈ نوٹ، میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ وہ کیا ہے کہ حضرت انس ابن مالک جو تھے، ہی واز دی اٹینڈنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹریول اینڈ وین ہی واز ریزیڈنٹ ان مدینہ تھرو آؤٹ ہز لائف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو یہ 10 سال کے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 ایکسپیڈیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی تھی، اور وہ کیا دعا تھی کہ او اللہ انکریز ہز ویلتھ اینڈ چلڈرن، bless him and grant him entry into paradise. And as a result he had more than 120 children. اور ان کا جو باغ تھا اس میں ایک سیزن میں 2 times فروٹ لگا کرتے تھے، اور ان کے باغ سے نا ایک مسک سینٹ کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور جو حدیث ہیں جتنی انہوں نے نریٹ کی ہیں، یہ آلموسٹ 2286 حدیث انہوں نے نریٹ کی ہیں۔ اینڈ حضرت انس ابن مالک یہ لاسٹ صحابی تھے جو بصرہ میں انتقال کیے، اور ان کی جو ایج تھی یہ اوور 100 ایئرس زندہ رہے۔ تو یہ کچھ ان کے بارے میں تھا، اور یہ حدیث بھی انہوں نے ہی نریٹ کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah is more pleased with the repentance of a servant than one of you who finds his camel after having lost in a desert land. سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث کیا ٹیچ کرتی ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ، اللہ کا سرونٹ توبہ کے لیے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب سبحان اللہ، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بیسٹ ٹیچر۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میسج کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ایک ایسی انالوجی کو یوز کیا تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں، اس میسج کو سمجھ جائیں۔ اور کیا بات ہو رہی ہے اس حدیث میں؟ ایک ایسے شخص کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ ایک صحرا میں ہے، ایک ڈیزرٹ میں ہے، اور اس کا جو کیمل ہے وہ گم ہو جاتا ہے، جس میں اس کے سارے پوزیشنز تھے، اس کا کھانا پینا، مال وغیرہ سب کچھ اس میں تھا۔ اینڈ بڑے اچھے سے آپ اس انسان کی مایوسی کا، اس کی ہیلپ لیسنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کا کیمل گم ہو جائے صحرا میں، اور پھر جب اس کا کیمل مل جاتا ہے ود آل ہز پوزیشنز، تو اس انسان کی خوشی کی انتہا کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خوش ہوگا۔ تو اسی خوشی کو تشبیہ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کی انتہا کے ساتھ کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے اللہ کی طرف، اس کی کمانڈز کو فالو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کیا میسج ملتا ہے ہمیں اس حدیث سے کہ جب بھی کبھی دل میں آئے کہ زندگی اب بڑی گزار لی ہے، اب بدلنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، تو پھر اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، پلٹنا چاہیے اللہ کی طرف، توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشی حاصل کرنا ہی ہے نا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، پھر اس پہ اپنی محبتیں، اپنی رحمتیں اتارتے ہیں۔ آپ خود ہی امیجن کریں کہ جس انسان پہ اللہ تعالیٰ اپنی محبتیں اتاریں، اپنی رحمتیں اتاریں، تو اس کی زندگی کیسی ہوگی۔
تو اب ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف. آج ہم آیہ نمبر 6 ہی کو صرف لیں گے، اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے، کیونکہ یہ اتنی خوبصورت آیات ہیں جتنی اب ہم دیکھیں گے تو آج جتنا بھی اس کے بارے میں بات کی جائے وہ کم ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان آیات کو ہم لے کے چلیں گے. پہلے ہم ریسیٹیشن سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایکسپلینیشن اینڈ ٹرانسلیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. اوکے سو آئی نمبر 6 کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. علم کیا نہیں، نجال ہم نے بنایا، الارض زمین کو، میہادن بچھونا. کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ یا بچھونا نہیں بنایا؟ Have we not smoothed out the earth like a bed؟ اچھا اب اگر ہم غور کریں نا تو آئی نمبر 6 سے آنورڈس پیراگراف چینج ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ از ریمائنڈنگ اس اباؤٹ سم آف ہز کریشنس. کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اپنے ارد گرد ڈیلی دیکھتے ہیں ان کا ذکر کر کے ایک طرح سے ریفلیکٹ کرنے پہ، پونڈر کرنے پہ اور ڈیپ کریٹیکل تھنکنگ پہ مجبور کیا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کائنات میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کا ذکر کر کے ان کا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جتنا کچھ بھی اس دنیا میں بنایا گیا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور وہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ اپنا اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں. اب جہاں تک رہا انسان، تو کیا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ ان ساری چیزوں سے فائدہ تو اٹھائے لیکن اپنی زندگی کا اس کا کوئی مقصد نہ ہو؟ تو جتنی بھی قدرت کی نشانیاں ہیں جو کہ اپنا اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں، تو انسان کو کیا ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا گیا ہے کہ وہ جیسے چاہے زندگی گزارے، جو چاہے کرتا پھرے، دنیا کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے لیکن وہ ویسے ہی بیکار، اس کا کوئی مقصد نہ ہو؟ تو ایسا نہیں ہے. انسان کا بھی زندگی کا ایک مقصد ہے، اس کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا. اور وہ کیا مقصد ہے؟ کہ انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قوتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، اسکل دی ہیں، ان کا وہ صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے، اس پہ آزمایا جا رہا ہے ہم سب کو. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو آزمائش ہے نا، اس کے لیے وقت کیا ہے؟ موت تک کا وقت ہے. تو یہ اس سے پہلے ہم سب کو آزمایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ آپ کو اس طرح سے مثال کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے لائف سے لے کے ڈیتھ تک کا جو وقت ہے نا، اس میں ہم سب ایک ایگزامینیشن ہال میں ہیں اور ہم کو ڈیلی بیسس پہ ٹیسٹ پیپر دیا جاتا ہے. ہم اس کو کیسے فل کرتے ہیں یہ ہم سب کی اپنی اپنی چوائس ہے. صحیح کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ہمیں رزلٹ ملے گا. تو جو بھی پیپر ہمیں ڈیلی بیسس پہ ملتے ہیں اس پہ ہم جیسے بھی اس کو فل کرتے ہیں وہی ہمارا امتحان ہے اور اسی کے اکارڈنگلی رزلٹ ہوگا. اب چھوٹی چھوٹی مثالیں لے لیتے ہیں. جیسے پہلا ٹیسٹ تو جو ملتا ہے وہ فجر کے وقت ہی، کہ فجر کے ٹائم ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں، ہم سوئے رہتے ہیں یا اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ قیامت والے دن بھی پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. تو یہاں دنیا میں بھی جو پہلا ٹیسٹ آپ کا ہوتا ہے وہ تو آپ کا نماز فجر کے وقت شروع ہو جاتا ہے. تو ہم وہ کیا کر رہے ہیں، اس میں کیا چوائس ہم اس میں لے رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. پھر جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ہم کیا حلال کما کر لا رہے ہیں یا حرام کما کے لا رہے ہیں، اس پہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے. یہ ہماری چوائس ہے، ہم اس کو پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ فیمیلز کو جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں ان کو کور کرنے کا کہا گیا ہے کہ وہ خود کو کور کریں، ایک ماڈسٹ ویئر پہنیں اور اس میں آپ خود کو حجاب میں اور کور کر کے رکھیں. تو اب ہم ڈیلی بیسس پہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم اس پیپر میں پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں، وہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے.
تو ہماری چوائسیز بتائیں گی کہ ہم اس کو کیسے فل کر رہے ہیں. پھر اگر ہماری کوئی بزنس ڈیل ہے، کسی کے ساتھ کیا ڈیلنگ کرتے ہیں، کیا ہم اس میں فیئر ڈیلنگ کرتے ہیں، اس میں کوئی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول لیتے، تو یہاں پہ آزمایا جا رہا ہے. پھر ایسی بہت سی چیزوں میں ہم سب کو، اب کسی کا ٹیسٹ مشکل ہے، کسی کا آسان ہے، ہر طرح کا چھوٹا بڑا ٹیسٹ لائف میں ہر کسی کے آتا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی جیسے اس کو فل کرتا ہے وہی اس کی آزمائش ہے. جیسا ہم نے پیپر فل کیا ہوگا نا، اس کے اکارڈنگلی ہی ہمارا رزلٹ ہوگا. پاس ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہی ہماری جزا سزا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے آسانیاں کرے، اور اس جو رزلٹ کے ڈے کی ہمیں تیاری کروائے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، دنیا میں ہم سب نے اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی ایگزام دیا ہے نا. تو جب ایک تو ایگزامینیشن ہال کا آپ سوچیں کہ جب ہم ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں تو ہم کتنے فوکسڈ ہوتے ہیں نا. اس ٹائم پہ ہم ٹائم نہیں ویسٹ کر رہے ہوتے، ادھر ادھر دوسروں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس نے کیا کیا ہے پیپر میں، اس نے کیا کیا ہے. ہم پوری طرح سے فوکسڈ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس 3-4 آورز ہوتے ہیں اس میں ہم کیسے اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں کوشچنس کو، اور پھر بار بار دیکھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے. تو یعنی پوری طرح سے اس ٹائم کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. پھر آپ رزلٹ کے ڈے کو یاد کریں کہ جب ہمارا رزلٹ کا ڈے اناؤنس ہونا تھا، وہ جو ٹائم ہوتا ہے جب تک رزلٹ اناؤنس نہیں ہو جاتا، کیسے جان پہ بنی ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ کیا ہوا ہوگا، پاس ہوئے فیل ہوئے. تو بس ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں بھی ایگزامینیشن ہال کو یاد کر لیں کہ جو آخرت کی تیاری کے لیے جو ایگزامینیشن ہال میں ہے، ہمیں کتنا فوکسڈ ہونا چاہیے اور کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے. اور پھر اس رزلٹ کے اناؤنس ہونے کے ڈے کو یاد کر لیں کہ جو ججمنٹ ڈے پہ آپ کا میرا رزلٹ اناؤنس ہوگا، اس ٹائم ہماری کیا حالت ہوگی. تو اس کے لیے سوچیں، اس کے لیے کیا ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے. تو یہ آن اے سائڈ نوٹ میں نے ایک میسج دیا کہ یہ ساری چیزیں ہمیں، جتنی بھی دنیا کی نشانیاں ہیں، ان کا ایک مقصد ہے. تو انسان کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کو آزمایا جا رہا ہے کہ وہ اچھے عمل کرتا ہے یا برے عمل کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس موت تک کا وقت ہے. کیونکہ ایک عقل آپ کو بتاتی ہے نا کہ دنیا کی ہر چیز تو اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، حکمت کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا ہے. تو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، انٹیلیجنس دی ہے، ول پاور دی ہے، تو کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا کہ وہ بس انجوائے کرے، فائدے اٹھائے دنیا کی چیزوں سے، اور اس کے علاوہ بس اس کے بعد مر جائے، قصہ ختم، اور اس کی کوئی پکڑ نہ ہو؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہی کائنات کی ہر چیزیں ہمیں غور پہ مجبور کرتی ہیں کہ ہم غور و فکر کریں ان کا مقصد جو پورا کر رہی ہیں. تو انسان بھی اپنے مقصد کو جانے کہ اس کی زندگی میں کوئی مقصد ہے اور اس کو وہ پورا کرے. آیت نمبر 6 کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ یا بچھونا نہیں بنایا. اب یہاں پہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم غور کریں کہ کیا زمین واقعی ایسی نہیں ہے جیسے بتایا جا رہا ہے. کیسی ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مہاد کا ورڈ یوز ہوا ہے. اس کا کیا میننگ ہے؟ پھیلانا، بچھانا. یہ بچھے ہوئے بستر کے لیے بھی آتا ہے. تو مہاد از لائک اے بیڈ، اور ہموار کرنا بھی اس کا میننگ ہے. تو اب دیکھیں کہ ہم بھی بیڈ بناتے ہیں. تو یہاں پہ ذرا غور کریں کہ what type of bed do we make and what type of bed has Allah made. تو ہمارا بستر کی کوالٹی دیکھ لیں. ہم بھی ڈیلی بستر بناتے ہیں کہ میٹرس بچھایا، پھر شیٹ بچھائی، پلو کورز، کشنز رکھتے ہیں اور ایک اچھا سا بیڈ بنا دیتے ہیں. اور پھر ہمارے بچے جو چھوٹے ہیں وہ جب اس پہ بیڈ پہ جمپ کرتے ہیں تو بیڈ کرمپلڈ ہو جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ سے بنانا پڑتا ہے. تو یہ تو ہمارے بیڈ کی کوالٹی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. اور ایک اللہ تعالیٰ نے جو بیڈ بنایا ہوا ہے زمین کی شکل میں، آپ اس کو بھی دیکھ لیں. آپ جب زمین پہ غور کریں گے نا تو یو ول بی امیزڈ بائی اٹ. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو ہمارے لیے ایک پرسکون گہوارہ، ایک بچھونا بنا دیا کہ ہم کتنے آرام سے اس کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، اپنے ڈیلی کام کرتے ہیں، اس پہ آرام کرتے ہیں، اور کس کس طرح سے ہم زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سبحان اللہ، ارتھ از سچ اے فینومینل تھنگ کہ آپ اپنا سارا کوڑا، گاربیج زمین میں ڈال دیتے ہیں اور زمین آپ کو بدلے میں کیا دیتی ہے. آپ اپنی ساری ڈیڈ باڈیز زمین میں ڈال دیتے ہیں، اپنا سارا ریفیوج زمین میں ڈال دیتے ہیں، اور زمین بدلے میں کیا دیتی ہے؟ اٹ پروڈیوسز فروٹس، ویجیٹیشن، کراپس، ویٹ اینڈ آل سارٹس آف فوڈس دیٹ وی ایٹ.
زمین ہمیں منرلز دیتی ہے, آئل دیتی ہے, راکس دیتی ہے, کس کس طرح سے ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ آل آف دیز تھنگس ٹیل اس دیٹ واٹ این امیزنگ بیڈ دس از. پھر زمین کی جو اپنی پراپرٹیز ہیں اگر وہ ایسے نہ ہوتی تو ہم تو زندہ ہی نہ ہوتے, یہاں پہ لائف ایگزسٹ نہ کر رہی ہوتی. تو آپ سبحان اللہ یہ دیکھیں کہ اللہ ہیز پلیسڈ دا ارتھ ان دا رائٹ پرفیکٹ پوزیشن, جس کی وجہ سے یہاں پہ لائف ایگزسٹ کر رہی ہے. جو لوگ نیشنل جیوگرافک دیکھتے ہیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے نا وہ سورج سے بالکل ایگزیکٹ رائٹ ڈسٹینس پہ ہے. اگر وہ ذرا بھی سورج سے دور ہوتی تو ارتھ فریز ہو جاتی, اور اگر وہ ذرا بھی سورج کے قریب ہوتی تو ارتھ برن ہو جاتی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو اوزون لیئر ہے وہ کس طرح سے سورج کی جو ہارمفل ریڈیشن ہوتی ہیں ان سے ارتھ کو بچاتی ہے. اور پھر کچھ سولر سسٹم میں ایسے پلانٹس ہیں جو کہ دے ایکٹ ایز اے شیلڈ فار دی ارتھ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ارتھ میں جو بھی لائف ایگزسٹ کر رہی ہے اس کو کس طرح سے سپورٹ کیا جا رہا ہے نا. اٹ از سپورٹڈ بائی ایئر, واٹر, انرجی اینڈ گریوٹی. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں کہ کس کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے. اور جو پھر آپ جو ارتھ اس پہ روٹیٹ کرتی ہے اپنے ایکسس پہ, تو اللہ اکبر اس کی وجہ سے ہمیں کس طرح سے دن ملتا ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں, رات ملتی ہے جس میں ہم آرام کرتے ہیں, اور سارے ڈفرینٹ ہمیں سیزنز ملتے ہیں. او سبحان اللہ. تو یہ ساری چیزیں کیا آپ کا اس سے میں تو جب یہ سارا اس پہ نوٹس بنا رہی تھی اور جب میں اس پہ سارا غور کر رہی تھی تو میرے تو دل سے ایک ہی چیز نکل رہی تھی کہ سبحان اللہ, مطلب ارتھ از سچ این امیزنگ تھنگ. واقعی یہ ایک خوبصورت ہموار بیڈ ہے. دس از اے بیوٹیفل بیڈ دیٹ اللہ ہیز میڈ. اچھا, پھر اس زمین کے بارے میں ایک اور میریکولس تھنگ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی. وہ کیا ہے کہ آپ جو فروٹ کا جو بچا کچا سیڈ ہے وہ آپ زمین میں ڈال دیتے ہیں اور زمین اس کو پروسیس کرتی ہے اور ایک نیا ٹری آپ کو دے دیتی ہے اسی فروٹ کا جس میں اور بہت سارے فروٹس آپ کو ملتے ہیں. سبحان اللہ. Isn't this a miracle? We just take these things for granted. ہم تو کیا کرتے ہیں, فروٹ پکڑا, اس کی اسکن اتاری, کھایا, پھینکا, اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے پاس آتا ہے, کس طرح سے زمین ہمیں یہ دیتی ہے. وہ زمین کے اندر اتنے خزانے موجود ہیں جس میں سے بہت سے ڈسکور ہو چکے ہیں, بہت سے بھی ڈسکور ہونا باقی ہیں, اور ہم کتنے آرام سے اس کے اوپر چل رہے ہیں. کبھی غور بھی نہیں کیا کہ کس کس طرح سے یہ زمین ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں نا, بہت بزی ہو گئے ہیں, ان نعمتوں پہ غور ہی نہیں کرتے. اتنی بڑی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں دن رات, اور ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور جو یہ آج کل زمین کا جو فائدہ ہمیں ملتا ہے, جو آج کل گراؤنڈنگ کا اور ارتھنگ کا جو کانسیپٹ ہے, اس کے کتنے زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں. all you need to do is just connect with the earth for few minutes. You just need to take your shoes off and just اپنے ننگے پاؤں سے آپ زمین پہ چلیں, گراس پہ چلیں, سینڈ پہ چلیں, بیٹھ جائیں, آپ لیٹ بھی سکتے ہیں. اور یہ کیا ہے, دس از اے نیچرل وے ٹو گیٹ دی ارتھس انرجی فار ہیلنگ. آپ کی باڈی کو اس سے ہیلنگ ملتی ہے. سبحان اللہ. دس از اندر miraculous thing that this earth gives us. تو یہ تھی آیت نمبر 6, اور میں یہی کہوں گی کہ this earth is truly a miraculous and an amazing bed. اور ٹیک ہوم میسج بھی آج کی ویڈیو میں یہی ہے کہ ہم سب اللہ کی جو کائنات میں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان پہ غور و فکر کریں, کیونکہ پونڈر کرنا جو ہے نا یہ عبادت ہے. بیکاز اٹ انکریزز یور ایمان, آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اینڈ وی ریئلی نیڈ ٹو پونڈر اوور دیز تھنگز, اوور اللہ's کریشن. تو تھوڑا سا ٹائم نکالیں, try to connect with the earth, sit there, try to listen to the birds, آسمان کو دیکھیں, اپنے ارد گرد جو بھی اللہ کی کریشن ہے اس کو دیکھیں. تھوڑا سا ٹائم نکالیں, لیکن ٹائم ضرور نکالیں اپنی ڈیلی روٹین میں سے, بیکاز اس سے کیا ہوتا ہے کہ it strengthens your ایمان, it strengthens your relationship with اللہ سبحانہ و تعالیٰ, it gives you sense of peace. آپ کو بڑے بڑے آئیڈیاز آتے ہیں, it makes you creative, اور آپ کی لائف میں جو فکریں پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں اس سے آپ کو نجات ملتی ہے. تو اٹ از ویری ویری ہائیلی ریکمینڈیڈ. اور پھر آپ بیسٹ ٹائم جو کیا ہے, ویسے تو سارا دن اتنی مصروفیت ہوتی ہے, بہت سے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو بیسٹ ٹائم
از دا ٹائم آفٹر فجر پریئر کہ آپ اس میں nobody is around, no distractions around, your phone is away, you don't have to do anything else. تو دیٹ از دا ٹائم جس میں آپ بیٹھ کے سکون سے, ایک بڑا سکون کا ماحول ہوتا ہے نا, تو آپ سکون سے اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ غور و فکر کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں. تو وہ ایک ٹائم ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کچھ ٹرپس پلان کر لیں کبھی کبھی, جس میں آپ ایسے نیچر ایریاز میں جائیں, ولڈرنس لوکیشنز میں جائیں جہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو قریب سے دیکھ سکیں اور پونڈر کرنے کا آپ کو موقع ملے. تو اٹ ول بی ویری تھراپیوٹک فار یور سول ایز ویل. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم لائف پڑھیں تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی پونڈر کیا کرتے تھے. ہی یوز ٹو گو ٹو دا کیو آف ہیرا ٹو پونڈر اینڈ کنٹمپلیٹ, اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کیا کرتے تھے. تو یہ سننا بھی ہے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. پھر ایک اور چیز جو ہم ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں وہ اسٹلنس ہے, کہ ہم اپنی نماز کے بعد بیسٹ ہوگا کہ ہم اپنے بیک یارڈ میں ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں پہ آپ آسمان کو دیکھ سکیں, گراس کو دیکھ سکیں, اور اپنے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھ سکیں. تو اس کے بعد جب آپ مائنڈ فل ذکر کریں گے تو وہ بھی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اللہ کا ذکر کریں. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, الحمدللہ کہہ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جو برڈس کو دیکھ رہے ہیں, آسمان کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. مائنڈ فلی ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک جگہ پڑھ بھی رہی تھی کہ جو بھی اپنی نماز کے بعد فوراً نہیں اٹھتے اور باوضو رہتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں تو ان کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس پر رحم فرما. تو نماز کے بعد جلدی نہ کریں, بہتر یہ ہوگا کہ آپ آرام سے سکون سے بیٹھیں, ذکر کریں, مائنڈ فلی کیا پڑھ رہے ہیں, اور فرشتوں کی دعائیں لے کے اٹھیں. دیٹ واز آل فار ٹوڈے. may اللہ ایکسیپٹ دس, اور شیئر کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کرے, اور جو بھی ایفرٹس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. ایک چیز میرے دل کو بڑا سکون دیتی ہے, وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکور ہیں, اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں. جو ہم چھوٹی چھوٹی یا بڑی جو بھی ایفرٹس اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرنے والے ہیں. اور جو بھی ہم سٹیپس اللہ کے لیے اللہ کی طرف اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی بڑی قدر کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے, اور انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم.